بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 15واں پارہ ہے سورت بنی اسرائیل۔ آہ، یہ پارہ اتنا خوبصورت ہے کہ معراج النبی کے واقعات ہمیں اپنے نبی کا جانا اور تحفہ لے کر جانا، تحفہ لے کر آنا اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا، ہمیں سارا اے ٹو زیڈ ہمیں محاسبہ کروا دیتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ادھر تو یہ ہو رہا ہے تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے۔ تو اللہ سے فضل مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائے اور ہمیں علم نافعہ کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پارے کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوا تھا۔ شدید مخالفت، ظلم اور آزمائشوں کا دور تھا تب۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ ہدایت کا منشور اور امت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ یہ پارے کے اندر جو صورت ہے نا، یہ پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ جب شدید مخالف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کی سازشیں لیے ہوئے بیٹھے تھے، ظلم اور آزمائشیں۔ پھر اب اس کا مقصد کیا ہے کہ امت کی ذمہ داری ہے نا جو، وہ یاد کروانا ہے کہ اب 15ویں پارے پہ پہنچ گئے ہو، آدھا قرآن ہو گیا، اب سدھر جاؤ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنا لو اور دستے بازو بن کے دین کا کام کرنا شروع ہو جاؤ۔ اس میں اہم واقعات ہے۔ کون سا واقعہ ہے اس میں؟ واقعہ اسرا۔ اسرا کا مطلب ہے معراج۔ معراج ہوئی تھی نبی کو، امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے بطور آئینہ روشناس کرایا گیا ہے۔ اب اسرا، معراج النبی کا واقعہ یاد کریں۔ ہمارے نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے تھے، اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے تھے۔ آیت 9 میں ہے ان ھذا القرآن یہدی، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اجرن کبیرہ۔ کن کے لیے؟ یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں، کون سے؟ صالحات یعنی نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ، خوشخبری ہے۔ آیت 23 سے 39 تک اسلام کے اخلاقی نظام کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے کیا ہے؟ معراج کا واقعے کا دروازہ کھولا گیا، یعنی معراج یعنی دروازہ کھولا گیا۔ پھر عقل انسانی سے بلا ممکن واقعہ، زندگی کی معراج بندگی ہے۔ واقعہ معراج حقیقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نشان ہے۔ کائنات کی نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ یقین مضبوط ہو۔ اب انسانی عقل ہے نا جو، اس سے بھی بڑا کام ہے معراج پہ جانا، کہ ایسے جانا کہ آنکھ پلک جھپکتے، آنکھ کی جو پلک ہے نا، جھپکتے ہوئے واپس آ جانا اور اتنا وقت لگا کے آنا۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، ادھر جنت دوزخ دکھائی گئی، ادھر اچھے برے اعمال کرنے والوں کی وہ تعارف کروایا گیا۔ اور ہماری زندگی کی کیا ہے؟ معراج بندگی، یہ رب اللہ کی بندگی کر لیں گے تو ہماری بھی معراج ہے۔ پھر واقعہ معراج کا پیغام کیا ہے؟ بلندی کا راستہ
बंदगी से होकर गुजरता है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। करीब कुर्ब इलाही अतायत से मिलता है। नमाज मेराज का अजीम तोहफा है। मिराज का क्या पैगाम है? बुलंदी का रास्ता बंदगी से होकर गुजरता है और कुर्ब इलाही अतायत से मिलती है, और नमाज मिराज का अजीम तोहफा है। क्योंकि मिराज पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, तो वहाँ पे आपको ये 5 नमाज़ें तोहफ़ा मिला था, और अल्लाह के करीब होने का एक मौका मिला था। किसके ज़रिए से? नमाज के ज़रिए से। और इस वाक़ये का पैगाम क्या है हमारी तरफ? ये है कि बुलंदी का रास्ता है ना जो, अगर आप इज़्ज़त का आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की नज़र में सुरख़रू होना चाहते हैं, सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो बंदगी से होकर ये रास्ता आपको मिलेगा। अतायतुल्लाह, अतायत रसूल करनी पड़ेगी। हदीस मुबारका है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, सीना चाक किया, ज़मज़म से धोया, हिकमत और ईमान से भर दिया। सुबहान अल्लाह। ये है बुखारी और मुस्लिम की हदीस में। फिर हदीस मुबारका है, सफ़ेद जानवर बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराया गया। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इमामुल अंबिया होने का ऐलान किया गया कि ये इमाम है तमाम अंबिया के, वहाँ ऐलान किया गया। आसमानों का सफ़र और अंबिया से मुलाकात का अहवाल, 50 से 5 तक नमाजों की फ़र्जियत, सूरतुल मुंतहा और जन्नत का सफ़र कराया गया। इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी का दिल पाक और साफ करके इसमें हक हिकमत और ईमान को भर के बिल्कुल नूरो नूर करके पाक और साफ करके अपने पास बुलाया। माशाअल्लाह, पहले ही पाक थे, अल्लाह ताला ने फिर से ज़मज़म से और नूर अता कर दिया। मिराज ईमा ईमान का ईमान, अहले कुरैश का इनकार, सहाबा का रवैया, सदीक़ अकबर का लक़ब, आलमे बरज़ख से चंद अलामती सजाएं, जहन्नम में तंदूर जैसी आग में नंगे मर्द और औरतों को देखा गया, नीचे से भड़कती थी। जब आग बुलंद होती तो वो चीखते थे। मैंने पूछा तो बताया गया ये जानी और जानिया है। मैंने कुछ लोगों को देखा जो कांटों जैसे पौधे खा रहे थे। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया ये वो है जो हराम खाते थे। मैंने कुछ लोगों के होंठ आग की कैंची से काटे जाते हुए देखे। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो नेकी का हुक्म देते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। ये मसद अहमद की हदीस है। ऐसी औरतें जो जानी थी, उनके नीचे से आग जलाई जा रही थी, ऊपर जल रही थी और कैंचियों से काटा जा रहा था। देखिए ये अजाब है हराम खाने वालों का, जानियों का। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे, अस्तगफिरुल्लाह, वो अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो बताया गया ये गीबत करने वाले लोग हैं। अबू दाऊद की हदीस है। मैंने कुछ लोगों के सर कुचले जाते देखे, फिर वो फरिश्ता दोबारा पत्थर उठाता जाता, इतनी देर में इसके सर सही हो जाते, फिर फरिश्ता पत्थर मारता, फिर से कुचलकर सर का मगज बाहर आ जाता। मैंने पूछा ये कौन है? बताया गया ये वो हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे, जिनके सारे इतने भारी थे कि वो नमाज के लिए सजदे में नहीं जाते थे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अस्तगफिरुल्लाह, इतने सख्त अजाब गीबत करने वालों के, अमल ना करने वालों के, नमाज ना पढ़ने वालों के। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ابھی بھی نہیں ڈریں گے، اتنے سخت عذاب ہیں۔ بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آزمائش ہوگی بغیر حساب کتاب کے، شاید ایک نظر کرم رحمت پڑ گئی ہوگی اس پہ جو بخشا جائے گا۔ عالم برزخ کی حقیقی کیفیتوں کی ایک جھلک غور کیجئے گا، کانپیں، استغفار کریں۔ سزائیں، اہلاکی جرائم کے فطری نتائج، قیامت کے عذاب کا ابتدائی مرحلہ۔ نماز دین کا وہ بنیادی ستون ہے جو انسان کو معراج تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو دیدار اللہ ہوتا ہے، دیدار رسول ہوتا ہے، جنت ہوتی ہے جو یہ ستون پا لیتا ہے۔ عالم برزخ سزائیں پانی ہوگی، کیفیتیں آپ نے پیچھے دیکھ لی، کون کون سے جرم کی کیسے سزا دی جا رہی ہے۔ لکڑیوں کی طرح آپ کو رکھا جا رہا ہے چولہے کے اندر، نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معراج میں دکھائے گئے عذاب سے سبق، اخلاق کی پاکیزگی، تمام انبیاء کی امامت، عالمی قیادت کا اعلان، عذاب آخرت سے بچاؤ۔ کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہم نے پاکیزہ پاک روح اور جسم کو رکھنا ہے، زبان کو رکھنا ہے، آنکھوں کو رکھنا ہے، کانوں کو رکھنا ہے، ہاتھ کو رکھنا ہے، پاؤں کو رکھنا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کا عالمی دین، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ عذاب آخرت سے ہمیں بچانے والی یہ نماز ہے، یہ قرآن ہے، وہ اللہ ہے، اس کا محبوب ہے۔ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اب؟ حرام سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے۔ اگر ڈر گئی ہے نا دل سے تو سن لیں، اللہ کے عذاب غور کر لے۔ اب کیا کرنا ہے؟ حرام سے بچنا ہے، علم اضافہ کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، علم، اخلاق کی اصلاح اور بہترین اخلاق کرنا ہے، کردار کی پاکیزگی، اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے تاکہ مر جانے کے بعد بھی یاد کیا جائے اور بعد میں بھی جاتے ہی ہمیں جنت نصیب ہو جائے، اس کے میوے نصیب ہو جائے۔ دعوت دین کا کام کرنا ہے، آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ پکڑ کے نا آگ سے بچا لیں گے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو کھینچ کر آگ کے کنارے سے لاتا ہوں، کہتا ہوں کہ فرماتا ہوں کہ آگ کے پاس نہ کھڑے ہو، آگ میں گر جاؤ گے، مگر میرے امتی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی اس دنیا کا مزہ چکھنے دو۔ میں فرماتا ہوں کہ یہ دنیا آگ ہے، بچ جاؤ، آگ کا گھڑا ہے، شیطان کا گھر ہے، لیکن یہ میرے امتی کہتے ہیں اے نبی چھوڑ دیجئے، اے نبی ہم دنیا کی روشنیاں ہم بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اے نبی ہم سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، صدقہ نہیں کیا جائے گا، ہم سے پردہ نہیں کیا جائے گا، اپنی عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جائے گا، ہمیں چھوڑیں۔ آپ نبی کا ہاتھ چھڑا کر آگ میں کود رہی ہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ دیتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں، قرآن چھوڑ دیتی ہیں، اخلاق چھوڑ دیتی ہیں، صدقہ چھوڑ دیتی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ آیت 23 سے 43 تک حقوق اللہ، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرو، اچھا سلوک کرو، انسانی جان کا احترام کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، حقوق العباد نبھاؤ، بندوں کے حق پورے کرو، مکمل اللہ پہ بھروسہ کرو، خاندان، مساکین، مسافر کے ساتھ حسن اخلاق کرو، امداد کرو، ان کے ساتھ چلو، اچھا اخلاق لے کے آؤ، حدود کا احترام کرو، حدود اللہ سے آگے نہ جاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، معاشرتی استحکام، اپنے حقوق کو، فرائض کو پورا کرو، اطاعت اللہ کرو، اطاعت رسول کرو، عزت نفس کا احترام کرو، اخلاق عالیہ لے کر آؤ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دو چیزیں ہیں، اگر آپ نے اللہ کے حق پورے نہ کیے، بندوں کے حق پورے نہ کیے تو پکڑ ہوگی۔ شاید آپ کو اللہ اپنے حق معاف کر دے،
بندوں کے حقوق جو آپ نے ضائع کیے نا، ان کا وقت جو ضائع کیے نا، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آیت 32 سے 36 تک ہماری ذمہ داری، ذمہ دارانہ گفتگو، افواہوں پر یقین نہیں کرنا، سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہیں کرنا، غور و فکر اور تجزیہ کرنا ہے، کانوں کا کچا نہیں ہونا، چال میں نرمی لے کر آنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ سب سے پہلے اچھی گفتگو کرنی ہے، ذمہ دار بن کے۔ جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اس کو دن رات کر کے نبھانا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے۔ پھر کوئی ادھر سے بات آ جائے، ادھر سے افواہوں کے اوپر یقین نہیں کرنا آپ نے۔ غلط باتیں آپ کے پاس آ جائے، آپ فوراً سے آگے پہنچا دے، وہ آگے 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 آگے، سارے شروع کی جڑ سے لے کر پیڑ تک گناہ لکھے جائیں گے۔ تکبر کے مختلف اظہار گفتگو، علم، رویے اور بد زبانی۔ اللہ کو تکبر نہ پسند ہے، اللہ کو عاجزی انکساری محبوب ہے۔ حدیث قدسی ہے یہ۔ قبر میری چادر ہے، میں نے تکبر کیا، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو کھینچا۔ بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی اس چادر کو کھینچا، نبی کی اس عزت کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کسی بھی چیز پہ تکبر نہ کریں۔ گھر اچھا مل گیا تب بھی، علم، رشتے، ہر چیز آپ کو مل گئی پھر بھی تکبر نہیں کرنا۔ قبر کا اظہار، دوسروں کو کمتر سمجھنا، کسی کے ماضی کو اچھا لینا اور لباس یا سلیقے کا مذاق اڑانا، انجام کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے۔ کیا کرنا؟ دوسروں کو کہنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو سارا کچھ ہوں۔ کسی کے ماضی کو اچھالنا، یعنی آج وہ نیک بن گیا ہے، پیچھے اس نے کچھ نہیں کیا تھا، پردہ نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھتی تھی، قرآن نہیں پڑھتی تھی، کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ سلیقہ مند بن گئی ہے، تو اس کا حال ہے نا، یہ حال ہے۔ ماضی وہ ہے جو گزر گیا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ جو پیچھے تھا نا، ہاں بڑی آئی، دیکھا تمہیں، تمہاری نسلوں کو، تمہارے خاندان کو، ہم پیچھا یاد کرتے ہیں۔ اس کو یاد نہیں کرنا، اس کو نہیں اچھالنا، اس کے کریکٹر پہ انگلیاں نہیں اٹھانی۔ کل بے شک وہ زانی تھی، آج وہ سدھر گئی، سے کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیاں ہی ضائع ہوگی، آپ کی شخصیت ہی ختم ہو جائے گی۔ خطرے میں آپ پڑیں گے، وہ نہیں، کیونکہ اس نے توبہ کر کے اگلا کام شروع کر لیا۔ آپ ان کی انگلیاں اٹھائیں گے نا، ان کا ساتھ نہیں دیں گے نا، پکڑ آپ کی ہوگی۔ سورت کے 3 بڑے پیغامات ہیں۔ بنی اسرائیل کا انجام، تاریخ، وارننگ، رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سدھر جاؤ، نہیں سدھرے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارا کچھ تو ہمیں مل گیا، امامت بھی ہمیں مل گئی، ہم تو اعلیٰ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ امامت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، چھین دی اللہ نے امامت۔ کس کو دی؟ امت محمدیہ کو وہ تاج پہنا دیا گیا۔ اس لیے آپ کو مجھے امت وسط کا درجہ ملا ہے، ان سے چھین کر ہمیں عزت دی گئی ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں آئیں گے اس کی طرف، ابھی بھی آپ اللہ کا شکر نہیں کریں گے۔ مرکزی تبدیلیاں، مکہ سے مدینہ، معاشرے سے ریاستی نظام، زندگی کا دستور۔ زندگی کا دستور توحید اور بندگی ہے۔ ہماری زندگی کا کرنے کے کام کیا ہے؟ توحید پہ کام کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور بندگی صرف اللہ کی کرنی ہے، اسی کی عبادت، اسی کی فرما برداری، اسی کے سارے حکم قبول کرنے ہیں۔ سماجی ذمہ داریاں، معاشی انصاف۔ جو جو دنیا میں ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے اور ہم نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ اخلاقی پاکیزگی،
عملی ذمہ داریاں، اخلاق اپنا درست کرنا ہے، کردار اپنا درست کرنا ہے، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہیں دین کا کام کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ کام، یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر مکمل نظام حیات، زندگی میں رہنے کا پورا طریقہ ہمیں یہ قرآن سکھاتا ہے۔ پھر ہجرت مدینہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ کو لوگ نہیں سن رہے، آپ کے دین کا کام نہیں کر رہے، نہ کرنے دے رہے، تو آپ یہاں سے چھوڑ کر مکے چلے جائیں۔ پھر مکے سے وہ مدینے سے پھر مکہ ہجرت کر گئے۔ پہلے کہاں ہجرت کر کے گئے؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ۔ تو دین کا کام ہو گیا نا؟ تو اللہ نے فرمایا یہاں نہیں سنی جائے گی تو کسی اور شہر میں جا کے سناؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ آپ اگر نہیں سنیں گی نا تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پہ سنوا لے گا۔ تو مجھے بھی یہ حکم ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں سنتے ہیں، آپ کا اہل محلہ نہیں سنتا ہے، آپ کے عزیز و اقارب نہیں سنتے، تو آپ یہاں سے چھوڑ دے کام، اللہ آپ کو جگہ کوئی اور اچھے لوگ عطا کر دے گا۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لیجئے۔ انشاءاللہ ہم سارے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ قرآن بھی مکمل کریں گے، تاکہ راتوں میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہم راتوں کو قیام مل کر اجتماعی طور پہ کریں گے، اور اجتماعی خرچ بھی کریں گے، سحریاں بھی کروائیں گے، اور نماز عید میں اللہ کا شکر بھی کریں گے، اور پھر آگے شوال کے روزے بھی رکھیں گے، اور پھر جیسے ہی ہمیں دعوت دی جائے گی کہ ہفتہ وار یا 15 روزہ درس قرآن پھر سے اسی مدرسہ میں شروع ہو گیا، تو ہم سارے انشاءاللہ کر کے یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم ضرور شرکت کریں گے، جو مرضی ہو۔ ہم یہ پورا سال اب کلاس نہیں چھوڑیں گے، اگلے رمضان میں ہم گواہی دیں گے کہ اللہ ہم پورا سال جڑے تھے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا میرا کرنے کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔